السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میرے محترم ناظرین کرام، اس دنیا کا یہ نظام ہے جو میرے رب کائنات نے بنایا ہے کہ یہ دنیا فنا ہے، فانی ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، ان کے نشانات تک ختم ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور رب العالمین کی ذات ہمیشہ رہے گی۔ ناظرین کرام، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ یہ تیرا بندہ جب سے پیدا ہوا پہلے قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھتا رہا، طالب علم رہا، اور اپنی زندگی فاقوں میں گزاری۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مسند امامت، مسند خطابت، مسند تدریس، مسند تالیف پر فائز رہا۔ اللہ اس نے ساری زندگی، اپنا بچپنا، اپنی جوانی اور اپنا بڑھاپا تیرے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے لگا دی ہے۔ میرے مالک، میرے خالق، آج یہ تیرا بندہ تیرے پاس آ چکا ہے۔ اللہ، ہم عاجز فقیر دعا کرتے ہیں، اس تیرے بندے نے تیرے قرآن کی خدمت کی ہے، تیرے نبی کی حدیث کی خدمت کی ہے، اور اپنی ساری زندگی فاقوں کے اندر اور آخری عمر قید کے اندر گزارنے والا تیرا بندہ تیرے پاس آ چکا ہے۔ اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ، تو اپنے بندوں سے وعدے کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے تو لا الہ الا اللہ کی نعمت ہو، میرے بندے کے جتنے بھی گناہ ہوں میں توحید کی برکت سے سارے معاف کر دوں گا۔ اللہ تو پاک ہے، سبحانک۔ اللہ اس اپنے بندے کی اچھی مہمان نوازی کر۔ اللہ اس اپنے بندے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، اس کو جنت سے لباس عطا کر دینا۔ اللہ جنت سے کھڑکی کھول دینا، تا حد نگاہ اس اپنے بندے کی قبر کو فراخ کر دینا۔ میرے اللہ، اس تیرے بندے کے ساتھ ہمارا تعلق صرف توحید کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس اعتبار سے یہ ہم سے بڑا ہے، ہمارا بھائی ہے۔ ساری زندگی تیری توحید کو پھیلانے کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے، بدعات کو ختم کرنے کے لیے، اور تیرے قرآن کو سکھانے اور سیکھنے کے لیے یا اللہ ساری گزاری ہے۔ اللہ تو رحیم و کریم رب ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے اس اپنے بندے کو معاف فرما۔ اللہ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تیرے جو خاص مقرب بندے ہیں جن کو تو معاف کر کے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اللہ جن پر خوش ہو کر حوض کوثر پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے گا، اللہ ان میں سے کر دے۔ اللہ جن کو تو بغیر حساب کے جنت عطا کرنے والا ہے، اللہ ان عبدالسلام بن محمد کو اللہ ان میں کر دے۔ اللہ ان پر راضی ہو۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔
اللہ ان میں داخل فرما دے۔ اللہ ہم دعا کر سکتے ہیں، قبول کرنے والی تیری ذات ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعد۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعد۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافی واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وادخلہ الجنہ وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم انت ربہ وانت خلقتہ وانت ہدیتہ للاسلام وانت تعلم سرہ وعلانیتہ جئنا شفاء فاغفر لہ جئنا شفاء۔ اللہم کان عبد السلام بن محمد کان یشہد ان لا الہ الا اللہ تخلی من الدنیا وآہلہا ان کان محسنا فزد فی حسناتہ وان کان خاطئا فاغفر لہ وان کان وانت اہل الوفاء والحق فاغفر لہ ورحمہ انک انت الغفور۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا اللهم ادخلنا الجنہ۔ یا اللہ سانو جہنم دی اگ تو محفوظ فرما دے، بغیر حساب تو جنت عطا فرما دے۔ اللہ عذاب قبر سانو معاف کر دے اپنی رحمت دے نال۔ یا اللہ ساری زندگی توحید تے رکھی، ساری زندگی توحید تے ہی ماری، توحید دی اشاعت واسطے، شرک نو ختم کرنے واسطے، بدعات نو ختم کرنے واسطے۔ اللہ ساری زندگی نو قبول فرما لے اور سارے ذرائع یا اللہ جمع کر دے کتاب و سنت دی تبلیغ واسطے۔ اللہ تیرا بندہ تیرے کول آ گیا، اچھی مہمان نوازی کری۔ اللہ جنت چ اللہ درجات عطا فرمائی۔ میرے والد گرامی ساری زندگی بچپن تو لے کے یا اللہ بڑھاپے تک تیرے دین دی خدمت کرتے کرتے تیرے کول نے۔ اللہ میرے والد گرامی دے درجات بلند فرما، میرے والد گرامی دے جنت اعلیٰ ضیافت فرما۔ یا اللہ میرے والد گرامی دی اسی خدمت نہیں کر سکے، سانو معاف فرما۔ یا اللہ والد گرامی جنت اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حوض کوثر تو یا اللہ پانی دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ۔ یا اللہ اپنے عرش دے سائے تھلے میرے والد نو رکھی۔ انعام اللہ علیہ من النبیین۔ یا اللہ جتھے انبیاء شہداء نے اتھے میرے والد صاحب جگہ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم ناظرین کرام، یہ ایک دعا تھی، میں ایک الگ علیحدہ سے کرنے لگا تھا، لیکن پروگرام کرتے ہوئے دل سے آواز آئی کہ دعا کرو، اور مجھے سننے والے سب وہ بھی اپنے علماء کے لیے اور خصوصاً میرے والد گرامی کے لیے، وہ بھی شیخ الحدیث تھے، اور مولانا عبدالسلام بن محمد صاحب کے لیے جو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے پاس پہنچو، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اور جتنے ہمارے علماء کرام شہید ہوئے ہیں، جتنے فوت ہوئے، اللہ سب کو معاف فرمائے۔ جتنے ہمارے علماء کرام بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا دے۔ اللہ میرے علماء کرام جتنے کمزور ہیں، ان کے گھروں میں فاقے ہیں، اللہ رحمت نازل فرما، ان کا رزق وسیع فرما۔ ناظرین کرام، آخر میں ایک بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ فیس بک پر کل سے میں کافی
شیخ التفسیر و تفسیر شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبدالسلام بن محمد کے بارے میں کافی چیزیں پڑھ چکا ہوں۔ ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ انہوں نے فتح الباری خریدنی تھی، پیسے نہیں تھے، اپنی بیگم کا زیور بیچ کر انہوں نے فتح الباری خریدی۔ یہاں پر ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام نمازیوں کو، تمام درس سننے والوں کو، تمام جلسے میں جانے والوں کو، تقریریں سننے والے ہمارے جتنے بھائی ہیں، خطبہ جمعہ میں ہونے والے جتنے خطبہ جمعہ سننے والے جتنے بھائی ہیں، اور اسی طرح میری بہنیں، میری بیٹی معززہ خواتین سے بھی میں درخواست کروں گا کہ آپ کی مسجد میں جتنے علماء کرام ہیں ان کی معقول تنخواہیں، تھوڑی سی تنخواہیں ہیں، اگر ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو بیماری پر پیسے لگیں، سارا مہینہ فاقے میں گزرتا ہے ان کا۔ واللہ میں ان کو قریب سے جانتا ہوں علماء کرام۔ آپ کی مسجد کا خادم، صفائی کرنے والا، اذان دینے والا، آپ کی مسجد کا مدرس اور امام، نمازیں پڑھانے والا، صبح شام درس دینے والا، آپ کے مسجد کا خطیب ہے جو آپ کو خطبہ جمعہ دیتا ہے، واللہ ان کی گھریلو زندگی بہت تنگ ہوتی ہے۔ انہوں نے کبھی انتظامیہ سے یہ نہیں کہا کہ آج ہم نے کھانا نہیں کھایا، آج ہمارا بچہ بیمار ہو گیا، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کبھی انہوں نے مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ ضد نہیں کی، کبھی انہوں نے کوئی پروگرام نہیں کیا۔ جب یہ دنیا سے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ساری زندگی دین کی خدمت میں چلتے چلتے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ انتظامیہ جو ان کو تنخواہ دیتی ہے وہ ان کا حق بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بچے اسکول پڑھتے ہیں، ان کے بچے مدرسہ پڑھتے ہیں، بچے بیمار ہوتے ہیں، ان کے ڈریس کپڑے لینے ہوتے ہیں، اسکول کی فیسیں دینی ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات میں آخر میں آپ سے کرنے لگا ہوں، علماء کرام نے مطالعہ کرنا ہوتا ہے، تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، شان صحابہ کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، قواعد کی کتابیں، اور میرے بھائیوں کافی ساری ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اپنی تنخواہ سے لے لیتے ہیں تو پھر سارا مہینہ فاقے میں گزرتا ہے۔ سب بہن بھائی اپنے مدرس، اپنے خطیب، اپنے امام، اپنے مسجد کے مؤذن، اپنے مسجد کے صفائی کرنے والے خادم، اور جتنے مدارس میں رہنے والے ہمارے مدرس علماء کرام ہیں، ہمارے خطیب ہیں، تو آپ بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے، آپ ہر مہینے علیحدہ سے چھپکے سے آپ اس طرح سے ملیں، ملاقات کریں، مہینے میں ان کے بچوں کے راشن کے لیے آپ ان کی خدمت کیا کریں۔ اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ ہر مہینے قاری صاحب آپ کو کون سی کتاب چاہیے، مسلم شریف چاہیے، بخاری شریف چاہیے، ابن ماجہ چاہیے، یا فتح الباری چاہیے، اگر کتاب 50,000 کی بھی ہونا، اگر آپ لے کر دیں گے وہ ساری زندگی پڑھیں گے، آگے پڑھائیں گے، آپ کے لیے قیامت تک کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ اپنے علماء کرام کے ساتھ ہو جائیں، ان کو کتابیں لے کر دیں، ان کو کتابیں لے کر دیں، ان کو کتابوں کی کمی نہ آئے۔ آپ ان سے پوچھیں، بیمار ہیں ان کے علاج کے لیے آپ خاموشی سے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں۔ گندم کا سیزن ہے، آپ 1-2 من گندم لیں، زیادہ نہیں، جائیں ان کے گھر میں دے دیں، مولوی صاحب بس یہ رکھ لیں۔ ہر بندہ اگر اس طرح اپنے علماء کرام کی خدمت میں لگا رہے گا تو پھر ان کے جانے کے بعد یہ خبریں نہیں ملیں گی کہ کتاب کی ضرورت تھی، گھر کی فلاں چیز سیل کی اور کتاب لی۔ میرے بھائی علماء کی خدمت کریں، ان کے جانے کے بعد ہم ان کی تعریفیں کرتے رہیں گے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو اپنا اجر کما کر اللہ کے پاس چلے گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ یہ بندے ہیں جو اللہ کے لیے محنت کرتے کرتے اللہ کے پاس چلے گئے۔ علماء کا احترام کریں، علماء کا خدمت کریں۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال غیب سے اپنے علماء کرام کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں اور زیادہ سے زیادہ یہ تبلیغ اور دعوت کے میدان میں کام کریں۔ آپ کا بھائی، دینی بھائی، پروفیسر قاری عبدالمنان سیغم آپ سے ہم کلام ہے، اور اسی طرح الحمدللہ میں بھی اللہ کی رحمت سے اسلام آباد کے اندر محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس اور جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کرنے والا ہوں۔ تمام بھائی جو سن رہے خواتین و حضرات وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں، ہم مل کر اللہ کی دین کو غالب کرنے کے لیے مساجد اور مدارس کو بنائیں گے،
اور تبلیغی قافلے نکالیں گے تاکہ اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب ہو سکے۔ تو جو بھی خواتین و حضرات اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا چاہیں وہ میرے واٹس ایپ پر نمبر پر رابطہ کریں، اپنا نام بتائیں، اپنا شہر، اپنا ملک بتائیں، انشاءاللہ ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔